السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ہی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ کل کے سوال کا جواب آج تھوڑی تاخیر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے بہت بہت معذرت چاہتا ہوں۔ تو ہمارا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کی بہت وعید ہے، بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر احادیث ہیں۔ اور شروعات میں جو معاملہ مکہ والوں کے ساتھ جو پیش آیا تو اس کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہوا تھا۔ ان کو شرک سے روکنے کی بہت زیادہ تبلیغ کی گئی تھی۔ اسی لیے تو وہ سارا معاملہ شروع ہوا کہ ہمارے معبودوں کو یہ الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول فرماتے تھے، اور طرح طرح کی احادیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شرک مت کرنا، چاہے تجھ کو قتل کر دیا جائے یا تجھ کو جلا دیا جائے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ کیا میں تم کو نہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا اکبر الکبائر تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے تمہیں نہیں بتاؤں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ کے رسول بتائیے۔ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، آیت نمبر 48 ہے، بے شک اللہ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو، چوری کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی معافی بھی ہے اگر اللہ یہ کہ وہ اس سے توبہ کر لے، اور جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما رہا ہو تو وہ شرک نہ کر رہا ہو۔ شرک کی اقسام یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن سیدھی سی موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کو جب آواز دو تو کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جب اس سے مدد مانگو تو کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ اس سے کسی پیغمبر کو ملا سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کو ملا سکتے ہیں۔ اس کی بادشاہت میں کسی کا زور نہیں، وہ تن و تنہا ہے، سب اس کے بھیجے ہوئے ہیں، سب اس کے مطیع ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آپ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے بس یہ موٹی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، سارے معجزات، سارے کرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھیں کہ کسی شخص کے اندر بہت زیادہ چیزیں دیکھی گئیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے زیادہ کمالات ہوں گے، جو اس نے گیلیکسیز بنا دیں، اس نے پہاڑ کھڑے کر دیے، جتنے اوپر ہیں اتنے ہی اندر ہیں، سمندر اتنے گہرے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لے کر آیا کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں، چھوٹا نہ رکھیں۔ بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری، آخرت کا خیال رکھیں، آخرت کی فکر رکھیں۔ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شرک کرنے والے کا بھائی انجام بھی سمجھ لیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جب مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کسی اور کو پکارتے ہیں ساتھ میں۔ میں مقطع فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جینوین بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور لسنرز، اس چیز کا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا میں جو ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی ہے، معجزہ بھی ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ قرآن مجید، جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی الا یہ کہ ہم کسی جاہل اور ان پڑھ کی تشریح کو اٹھا کر کے یا اس کے مطلب کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں تو ہم گمراہ ہو جائیں۔ کوشش کریے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس کے حرف بہ حرف اس کے جو مطلب ہیں اس کو پڑھنے کی، تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا ہے احادیث کی بہت سی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت سی گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ صحیح حدیث کی طرف جائیں، جس کو علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس سے بچ کے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، شرک کرنے سے پاک رہنے کی اور دین اسلام کو پوری طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔